ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت و گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں چل رہا، اس کی ایک کوئی اور ہی وجہ ہے۔ وجہ شخص نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اصرار کیا پوچھنے پہ تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و جو ہے کمال عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ میں اس کو دیکھتے ساتھ ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھ کے ہی، میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا، اس شخص نے کہا کہ میں اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد خدا سے ڈر، میں اس کماش کی عورت نہیں ہوں۔ مطلب اس کے کہنے کا یہ تھا کہ میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے، اور پھر میری عزت چلی گئی۔ دوستو، عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے بعد بہادری کی زد میں آ کر بیت کے خشک پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تیرے جسم کو دنیا و آخرت دونوں جہان میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی اور نہیں جلائے گی۔ اس التجا اور چہرے پر بہتے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عزت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا تاج جو ہے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا، میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت جو ہے تمہاری طرف اسے کھینچ لائی اور تم نے خدا کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا و آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ Thank you for watching. Please subscribe for more videos. Bye.